بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہر طرح کی تکالیف سے نجات دینے والا ہے۔ مصیبتوں سے بچانے والا صرف وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ لیکن کچھ لوگ عوام کی جہالت اور دین سے ناواقفی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مقاصد اور مفادات پورے کرتے اور نیک صفت بزرگوں اور اللہ کے ولیوں سے عقیدت رکھنے والوں کے بھولے پن سے کھیلتے ہیں۔ عوام کے ایمان، عوام کی جیبوں اور عوام کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور ہمارے بھولے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اپنے دم کی وجہ سے، اپنے تعویذوں کی بنا پر، اپنے ٹوٹکوں اور شعبدوں کے باعث ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں اور مصیبتوں سے ہم کو بچانے والے ہیں۔ جان لیجیے، عجیب عجیب حرکتیں اور عجیب عجیب باتیں ولایت نہیں ہوتی، بلکہ ولایت مدینے والے کی اطاعت کرنے سے ملتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ ولی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ پر قرآن اور دوسرے پر نبی کریم کی حدیث ہو اور اس کی ساری زندگی ان دونوں کے تابع گزرے۔ شرعی احکام کے خلاف زندگی گزارنے والا دھوکے باز ہوگا اور بزرگوں کی بدنامی کا باعث بھی۔ یہی بات حضرت شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المعجوب کے باب ولایت میں بڑی تفصیل سے لکھی ہے، اور بتایا ہے کہ ولی شریعت کا پابند اور نماز، روزے اور دیگر دینی احکامات کا خصوصی خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ پاکیزگی اس کی زندگی کا لازمی جزو ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جن مختلف انداز اور ہتھ کنڈے استعمال کر کے مسلمانوں کو بہکاتے ہیں، ان کے درمیان اختلاف پیدا کرتے ہیں، ان کو لڑاتے ہیں، ان کو تکالیف دیتے ہیں، اور پھر ان کو توحید سے شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ خاندانوں میں لڑائیاں اکثر شیطان کے وسوسوں سے پڑتی ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ بڑا شیطان ہر روز اپنا دربار منعقد کرتا ہے، اور پھر اس کے چیلے آ کر اس کے پاس اپنے سارے دن کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ وہ سب کی باتیں سن کر انہیں شاباش دیتا ہے، لیکن جو کہتا ہے کہ میں نے ایک گھر کے اندر جھگڑا داخل کر دیا، میاں بیوی کو لڑا دیا، شیطان اس کو شاباش دیتا ہے اور اس کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر شیطان گھروں کے اندر چوریاں کر کے گھر والوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے گھروں کے اندر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شیطان لوگوں کو چبھن دے کر تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کر دیتے ہیں کہ تمہاری یہ تکلیف صرف اسی صورت میں ختم ہوگی کہ تم فلاں کے پاس جا کر، فلاں عامل کے پاس جا کر اپنا علاج کرواؤ۔ وہ عمل جادو ٹونے سے کام لینے والا ہوتا ہے، اور جادو ٹونا تو وہ ہے جس کو کفر کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جادو ٹونے سے کام لیتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس نے شریعت کے ساتھ کفر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمائی ہے۔ اسی طرح شیطان جن آسیب کی صورت میں انسان کو چمٹ جاتے ہیں، اسی طرح شیطان مختلف لوگوں پر جادو کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے حل کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنے کی طرف رغبت دلاتے ہیں، جو طریقے جادو اور ٹونا ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان سارے شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں، شیطانی ہتھ کنڈوں سے آگاہ بھی فرمایا ہے، اور بچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ سب سے پہلا کلیہ جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت کسی جن کو اپنے سے طاقتور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مختلف گھروں میں چلے جائیں تو ایک خاص کونے میں انہوں نے اگربتیاں جلائی ہوتی ہیں، ہر شام کو وہاں پر دیا جلایا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ یہاں جن بابا رہتا ہے۔ اس کمرے کو اتنا تقدس دیا جاتا ہے کہ مسجدوں کو اتنا تقدس نہیں دیا جاتا جتنا ان کمروں کو۔ چنانچہ اس کا خوف سارے گھر پر، سارے خاندان پر اور سارے محلے پر ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان کو اس خوف سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ جن میں ہے، جب انسان کو پیدا کیا گیا تو جنوں نے بستیوں کو چھوڑ دیا، ویرانوں میں جا کر پناہ لے لی۔ جہاں انسانوں کا قدم پڑتا جنات وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ جن انسانوں سے خوف محسوس کرنے لگے، ڈرنے لگے، گھبرانے لگے۔ لیکن کچھ مشرکوں اور غلط عقائد کے حاملین نے کیا کیا؟ جب ویرانوں اور جنگلوں میں جاتے، سفر کرتے ہوئے کسی بے آباد علاقے میں جاتے تو کہتے، ہم اس علاقے، اس جنگل، اس بیابان اور اس ویران جگہ کے سردار جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کی پناہ چھوڑ کر جنوں کی پناہ مانگنے لگے۔ جنات نے دیکھا کہ ہم انسان سے گھبراتے ہیں اور یہ تو خود ہم سے ڈرتے ہیں، چنانچہ جنوں نے زیادہ انسانوں کو ڈرانا شروع کر دیا۔ پہلے جن انسانوں سے ڈرتے اور اب انسان جنات سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی پناہ چھوڑ کر جن کی پناہ مانگنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں ارشاد فرمایا، انسانوں میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو جنوں سے پناہ مانگتے ہیں، ان کے اس کام نے جنوں کی سرکشی میں اضافہ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن بنانا چاہیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے جنات سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ آج جنوں سے صرف پناہ ہی نہیں لی جاتی بلکہ ان سے تعلق قائم کرنے کے عمل بھی کیے جاتے ہیں، ان کے نام کے باقاعدہ عمل کیے جاتے ہیں اور وظیفے کیے جاتے ہیں۔ شیطان کی طرف سے جب بھی تکلیف ہو تو فوراً اللہ کی پناہ لے لیا کرو۔ شیطان یا جن کی پناہ نہیں، اللہ کی پناہ لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں فلاں کے ڈیرے پر گئے ہیں اور فلاں ڈیرے کی مٹی لے آئے ہیں اور بچوں کو چٹانا شروع کر دی۔ ایک بیری ہے، اس کے ساتھ کپڑے کے ٹکڑے باندھ رکھے ہیں، ٹاکیاں لپیٹ رکھی ہیں۔ کیا ہے، ان درختوں پر اگر کپڑوں کی ٹاکیاں لپیٹی جائیں تو مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، آسیب دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جنوں، تم مختلف انسانوں کو بہکاتے ہو، لہک لہک کر ان کے کانوں میں باتیں ڈالتے ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا، جنوں اور انسانوں کے شیطان ایک دوسرے کے ذہنوں میں باتیں ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، تعوذ اختیار کرنا چاہیے اور اسے ہر دم پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب بھی کوئی بہکنے کی بات کرے تو فوراً تعوذ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح مختلف دعائیں سکھلائی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے بیت المال کے سامان پر میری ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک چور بیت المال کی کھجوروں کے ڈھیر میں سے چوری کر کے نکل رہا ہے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، وہ رونے لگا، منتیں کرنے لگا، میں بڑا غریب ہوں، بھوکا ہوں، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، آج مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ چلا گیا۔ اگلی رات وہ پھر آ گیا، میں نے اس کو پھر پکڑ لیا، اس نے دوبارہ رونا شروع کر دیا، کہنے لگا آئندہ کبھی نہیں آؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے رحم کھا کر چھوڑ دیا۔ تیسرا دن ہوا تو پھر آ گیا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تو میں تجھے رسول کریم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے بڑی منت سماجت کی لیکن حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑا نہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ جب منت سماجت کام نہ آئی تو اس نے زور آزمائی شروع کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں آج تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا اچھا میری ایک بات سن۔ کہا سناؤ۔ کہنے لگا میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں، تو مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایک ایسی دعا بتاتا ہوں کہ جب بھی اسے پڑھا جائے تو کوئی جن انسان تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کہا بتاؤ۔ کہا وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح رسول کریم نے مجھ سے پوچھا تمہارے رات والے چور کا کیا بنا؟ تو میں نے یہ سارا واقعہ سنایا تو آپ نے کہا وہ شیطان جھوٹا ملون تھا مگر بات سچی کر گیا ہے۔ جب بھی کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بننے دینا، اپنے گھروں میں کم از کم سورۃ البقرہ ضرور پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں کوئی شیطان نہیں پہنچتا۔
اسی طرح مختلف اوقات کے مختلف وظیفے اور مختلف دعائیں ہیں۔ اب شیطان سب سے زیادہ جو تکلیف پہنچاتا ہے وہ آسیب کی صورت میں پہنچاتا ہے اور چمٹتا ہے۔ آسیب کی صورت تب اختیار کرتا ہے جب لوگ گندی جگہوں پر چلے جائیں۔ شیطان کی آماجگاہ گندی جگہ ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے جائے یا اپنی گندگی کو دور کرنے کے لیے کسی بھی جگہ جائے تو اس کو فوراً دعا پڑھ لینی چاہیے، اے اللہ میں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد کے وظائف اور دعائیں ہیں جن کے پڑھنے سے ان دوران میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن پاک کی آخری دونوں صورتیں جن کو موعظتین کہا جاتا ہے، ان کو اور ان کے ساتھ سورہ اخلاص اور آیت الکرسی شامل کر کے اپنے اوپر پھونک مار لی جائے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جو پانچوں وقت کا نمازی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، پاک صاف رہنے والا ہو، اس کو کوئی جن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ غسل واجب کا خاص خیال رکھنا، باوضو رہنا، قرآن اور مسنون دعائیں پڑھنا، ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو ذکر اذکار کرتا رہے وہ یوں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہے جیسے کوئی محفوظ اور مضبوط قلعے میں ہو۔